راہ سلوک کے اندر کوئی چیز اتنی نقصان نہیں پہنچاتی ہے جتنی نقصان بزرگوں پر اعتراض پہنچا دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جان لے راہ طریقت میں، راہ طریقت میں، راہ سلوک میں، اس راہ میں کوئی چیز اتنی نقصان دہ نہیں ہے جتنی بزرگوں پر اعتراض۔ یعنی راہ طریقت کے اندر، راہ سلوک کے اندر سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو کیا ہے؟ اپنے شیخ، اپنے پیر یا اپنے بزرگوں پر اعتراض ہے۔ طریقت میں سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز یہی ہے، یاد رکھیں۔ اسی لیے طریقت کے اندر آداب پر بہت زیادہ، اور خاص طور پر آداب مرشد ہے نا، مرشد سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے آداب کے بارے میں بہت زیادہ فوکس اور دھیان دیا جاتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ایک معمولی سا اعتراض آپ کے دل و دماغ میں آ گیا تو آپ کی ساری ریاضتیں، ساری محنتیں سب بیکار ہو جاتی، کچھ بھی کام نہیں کرتی۔ اسی لیے آج میں ان باریکیوں کی طرف آپ لوگوں کی توجہ لے کر جاتا ہوں کہ اپنے مشائخین پر معمولی بھی اعتراض اگر آپ نے کر دیا تو آپ کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ چیز بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اپنے پیر سے کوئی بھی بات آپ پوشیدہ نہ رکھیں۔ کیا نہ رکھیں؟ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی بات ہو، آپ ان پر فوراً ظاہر کر دیں، بتا دیں۔ جو کچھ دل میں اچھا یا برا خیال پیدا ہو ان کے تعلق سے یا اپنے تعلق سے، وہ آپ عرض کر دیں ان سے، ہے نا۔ ایسے بھی حالات پیش آتے ہیں کبھی کبھار، یعنی طالب کے دل میں اپنے شیخ کے لیے اعتراض پیدا ہو جاتا ہے، دل ہی دل میں رہتا ہے۔ اس طرح کے حالات اگر ہوتے ہیں تو فوراً آپ کو اپنے شیخ سے یہ ظاہر کر دیں، تاکہ اس کے باطن کی حالتوں سے پر آگاہ ہو کے، تاکہ آپ کے باطنی حالات سے شیخ آگاہ ہو جائے اور اس کی استعداد کے حقیقت سے واقف ہو اور اس کے مناسب باطنی بیماریوں کا اس کے مزاج کے مطابق علاج کر سکے، ہے نا۔ آپ فوراً اپنے شیخ سے اس طرح کی باتوں کو ظاہر کر دیں تاکہ شیخ تمہارے اس باطنی مرض کا تمہارے مزاج کے اعتبار سے علاج کر دے، ہے نا۔ نہ کہ آپ اپنی اس مکروہ فکر کو، آپ اپنے اس مذموم سوچ کو دوسرے مریدوں پر یا دوسرے راہ سلوک پہ چلنے والوں کے دماغ میں پیدا کرو کہ ہم تو ڈوبے سرم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، یعنی ہم تو جس راہ پہ چل رہے ہیں تم کو بھی چلائیں گے۔ یہ تو بلکہ بغاوت ہو جائے گی، ہے نا۔ آپ کا مرض ہے، آپ کے دل میں جو چیزیں چل رہی ہے، آپ اپنے شیخ کو اس سے آگاہ کرو تاکہ تمہارے اس باطنی مرض کا وہ علاج کر سکے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اپنے پیر میں جو کچھ دیکھے اس پر اعتراض نہ کرے۔ کیا نہ کرے؟ جو کچھ بھی دیکھے ان کے اندر اس پر اعتراض نہ کرے، اگرچہ بظاہر اس کی خوبی نہ سمجھ سکے، اگرچہ آپ اس کے اندر کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی ہو، کھوٹی ہی نظر آ رہی ہو، مگر آپ اعتراض بالکل نہ کریں۔ ہاں، مگر اس چیز کو دیکھ کر جب آپ کے اندر بےقراری پیدا ہو جائے، یعنی اب آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے اور اس کی وجہ یعنی اس کی تعبیل نہیں معلوم کر سک رہے ہیں، ہے نا، آپ کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جبکہ آپ کے سمجھنے کی چیز ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی تعبیل نہیں نکال پا رہے ہیں، تو اب کیا کریں؟ ایسی صورت میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ یاد کر لیں۔ بات سمجھا رہی ہے کہ بظاہر تو حضرت خضر علیہ السلام کے اندر، حضرت موسیٰ کے اندر اس طرح کی جو کمیاں نظر آ رہی تھیں، مگر وہ تھی سچی۔ جب ظاہر ہوئی وہ چیزیں
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا واقعی ایسا ہی ہونا تھا، لیکن شروع میں آپ نے اعتراض کیا اس پہ، چونکہ موسیٰ علیہ السلام ظاہر دیکھ رہے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام اس کے باطن کی حقیقت سے واقف تھے۔ تو شیخ کے اندر اگر اس طرح کی کوئی باتیں دیکھیں تو فوراً اس واقعے کو یاد کر لیں، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا، اور یقین سے جان لیں کہ آپ یقین کے کانوں سے سنیں اور اپنے دل کے کانوں سے سنیں کہ اس راہ میں کوئی چیز اتنی نقصان پہنچانے والی نہیں ہے جتنی بزرگوں پر اعتراض۔ راہ سلوک کے اندر کوئی چیز اتنی نقصان نہیں پہنچاتی ہے جتنی نقصان بزرگوں پر اعتراض پہنچا دیتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اکابرین اولیاء کا فرمان ہے کہ ہر چیز کا تدارک ہو سکتا ہے، ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، ہر کمی کا بھرپائی کیا جا سکتا ہے، مگر بڑوں کے اعتراض کا نہیں، بڑوں پر اعتراض کا نہیں۔ آپ نے اپنے بڑوں پر اعتراض کر دیا، اس کا کوئی تدارک نہیں ہے، کیونکہ معترض جو ہو ہرگز معذور نہیں۔ اگر اعتراض کرنے والا کہہ دے کہ میں معذور ہوں، کمزور ہوں، تو یہ بالکل بات نہیں مانی جاتی ہے۔ تو راہ سلوک کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی چیز آپ کے ارادت کو، آپ کی ترقی کو، آپ کی روحانیت کے پروں کو اگر جلانے والی ہے، کاٹنے والی ہے، تو وہ ہے اپنے بڑوں پر اعتراض۔ اس لیے جس کے اندر یہ جراثیم پیدا ہو، اس طرح کا زہر پیدا ہو، سب سے پہلے اس کا وہ علاج کرنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیں، اعتراض سے جو پردہ پڑتا ہے، بڑوں پر اعتراض کرنے سے آپ اور حق کے درمیان جو پردے پڑتے ہیں وہ کسی چیز سے پھر نہیں ہٹتے، پھر وہ آپ پوری زندگی ریاضتیں کرتے گزار جاؤ مگر وہ پردے ہٹتے نہیں۔ اعتراض نہایت ہی منحوس اور نامبارک، اعتراض بہت ہی منحوس اور نامبارک عمل ہے، خاص طور سے فیض کے بہاؤ کو روک دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اعتراض جو ہے سب سے زیادہ اگر نقصان کچھ کرتا ہے تو آپ کے بزرگوں سے جو فیض آپ تک پہنچ رہا تھا اس کے بہاؤ کو روک دیتا ہے، یعنی ان بزرگوں کا فیض آپ تک نہیں پہنچ پاتا۔ ہر طالب کو اس خطرناک نقصان دہ بیماری اور بیمار دونوں سے بچنا چاہیے۔ بات سمجھ رہی؟ ہر سالک کے لیے ضروری ہے کہ اس خطرناک بیماری سے، اور اگر کوئی کسی کے اندر بیماری لگ گئی ہو جو اپنے بزرگوں پر اعتراض کرتا ہو تو اس مریض سے بھی بچنا چاہیے۔ اس مرض سے بھی بچے اور ایسے مریض سے بھی بچے تاکہ یہ مرض تمہارے اندر منتقل نہ ہونے پائے۔ یاد رکھیں، اس گروہ کے بعض افعال اگرچہ بظاہر خلاف شرع نظر آتے ہیں، اگرچہ اس گروہ کے افراد سے بعض ان کے عمل بظاہر خلاف شرع دکھائی دیتے ہیں، لیکن جس کی چشم بصیرت کشف کے سرمے سے آراستہ ہو، ہے نا، وہ ان افعال کا انکار نہیں کرتا۔ اگر تھوڑی بھی آپ کے اندر کشف کی سرما، آپ کے آنکھوں سے کچھ پردے اگر ہٹ گئے ہوں تو آپ کبھی اعتراض نہیں کرو گے۔ تو جب اہل بصیرت کے نزدیک یہ امر مسلم ہے کہ اس گروہ سے صادر ہونے والا، اس گروہ سے ظاہر ہونے والے کوئی اعمال کسی جائز وجہ کے بغیر نہیں ہوتے، جب اہل کشف، اہل بصیرت کا اتفاق اس پر ہے کہ اہل اللہ سے کسی جائز وجہ کے بغیر کوئی امر، کوئی کام ظاہر نہیں ہوتا، تو انکار اور اعتراض کی کیا صورت آپ کے پاس ہے؟ برابر ہے۔ جب ہم نے ایک واقعہ بتا دیا آپ کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ یاد کر لیں۔ دیکھو، اس کے پہلے میں نے حضرت شمس تبریز اور اس فرنگی لڑکے کا واقعہ ہم نے یاد دلا دیا۔ ایسے بے شمار واقعات کتب تصوف کے اندر موجود ہیں کہ ظاہری نظر سے اگر آپ دیکھو تو ایک بڑی برائی نظر آ رہی ہے، مگر اگر تمہارے آنکھوں سے پردے ہٹ چکے ہوں
ہے نا, تو آپ یقیناً اس کے تہ تک جاؤ گے تو اس کے نتیجے ایک بہت اچھا رنگ دکھائی دیں گے. تو یاد رکھیں کہ اس راہ کے اندر یہ راہ عشق ہے. کیا ہے یہ راہ عشق ہے. اس راہ کے اندر اپنے بزرگوں پر اعتراض ذرہ برابر بھی آپ کے طرف جو آپ کے فیض کا جو بہاؤ ہے آپ کی طرف جو آ رہا ہے وہ روک دیتا ہے, آپ کی ترقی رک جاتی ہے. تو خبردار رہیں, ہوشیار رہیں. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس طرح کی اگر کوئی باتیں آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں یا آپ کے دل میں ایسی ہلچل مچ رہی ہے تو فوراً اس کو شیخ سے ظاہر کریں تاکہ آپ کی طاقت اور آپ کے مرض کے مطابق اس کا علاج تجویز کر سکیں, ورنہ آپ خود بھی تباہ ہوگے اور اپنی اس مکروہ فکر کو دوسروں پہ لاد کر کے بھی ان کو بھی تباہ و برباد کرو گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر شیخ کے سامنے آپ نے ظاہر کر دیا تو کم سے کم یہ بیماری آپ تک ہی رہے گی. اول تو بڑوں پر اعتراض کا آپ کو کیسے جسارت آپ کے اندر ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مکروہ اور نقصان دہ بیماریوں سے تمام اہل طریقت کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. یاد رکھیں آداب طریقت ہوتے ہی اسی لیے ہیں, آداب طریقت ہے ہی اسی لیے. آداب جو ہے سالک کا حصار ہے. کیا ہے؟ آداب طریقت کیا ہے؟ سالک کے لیے حصار ہے نا. ہر قیمتی شے کے لیے ایک حصار ہوتا ہے, اس کی حفاظت کی ایک دیوار ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ راہ سلوک ایک بہت ہی پر اسرار سفر کا نام ہے. اس سفر اور سالک دونوں کے لیے جو آداب طریقت ہے وہ حصار کا کام کرتے ہیں. حصار آپ نے توڑا تو آپ کی عمارت خطرے میں آئی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یاد رکھیں طریقت کا حصار آداب طریقت ہیں. کیا ہے؟ طریقت کا حصار کیا ہے؟ آداب طریقت ہے. اسی لیے اب آداب طریقت کے اندر آداب مرشد ہے, آداب پیر بھائی ہے, آداب پیرزادہ ہے نا, کھانے کے آداب ہیں, آداب مجالس ہے. کل تصوف ادب اور عشق کا نام ہے. کیا نام ہے؟ ادب اور پورا کا پورا تصوف ادب اور عشق ہے. یہ اگر دونوں آپ کو حاصل نہ ہوئی تو کہیں نہ کہیں خطرے میں آپ پڑ جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے محبوبین کے طفیل, اپنے مقربین کے طفیل ہم سے, ہمارے تمام مریدین سے اور تمام اہل صوفیہ ہے نا, تمام راہ سلوک پہ چلنے والے سالکین سے بے ادبی کو مولا کریم کوسوں دور کر دے. اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین پاک کے طفیل شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریاضتوں کے طفیل, خواجہ معین الدین چشتی کے ذوق و عشق کے طفیل, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے تصرف کے طفیل مولا کریم ہم سب سے بے ادبی اور خاص طور پہ بڑوں پر اعتراض کی اس بیماری سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین. اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں.